تعظیم نبی کا سنتے جن سوزش سی ہو جاتی ہے، جن سوزش سی ہو جاتی شوق توحید کی شربت سے، شوق توحید کی شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ توحید سیمینار کی برکات ہیں کہ بہت بڑے وہابی اسکول آف تھاٹ، وہابی مسلک کے شیخ الحدیث کے یہ بیٹے مولانا قاری محمد حمزہ جاوید، جو کل تک وہابیت کا پرچار کر رہا تھا، آج وہ غلامان فیض جلالیہ سے مستفیض ہو کر آج اہل سنت کے مسلک کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہے. ذرا کھڑا ہو کر ہاتھ ہلا دو. یہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے رخ موڑ کر مسلک حق اہل سنت و جماعت میں شامل ہو کر مفکر اسلام کے دستے اقدس پر بیعت کر کر سنی ہو چکا ہے، اور یہ بھی نعرہ لگا رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. میرے بھائیوں، میرے دوستو، مفکر اسلام کی تصنیفات جو آپ کی تقاریر سے لکھی گئی ہیں وہ پڑھتے رہیے. خطبات جلالیہ کی 3ری جلد بھی آ چکی ہے. جناب قاری حمزہ جاوید جلالی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا جس بندے اتے فضل و کرم ہو جاندہ ہے تے سرکار دی نگاہ کرم ہو جاندی ہے، ہدایت صرف وہی پا سکتا ہے. میرے خاندان دے اندر سب تو پہلے نمبر تے میرے نانا جان جامعہ اسلامیہ سلفیہ گجرانوالہ دے شیخ الحدیث نے، حافظ ابراہیم حافظ آبادی، اور اس تو بعد میرے مامو جان حافظ مولانا عبدالستار انجم صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ضلع شیخ پورے امیر نے، اور خود بھی میں کاموں کی دے اندر ناظم تبلیغ دی عہدے تے فائز رہا. دوستو، اللہ رسول دا جس تے فضل و کرم ہوئے، اللہ رسول دا ایسا فضل و کرم ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہابیت دے گڑے وچوں کڈ کے نور دے اجالے ول لے آندا ہے. اور انشاءاللہ قائد محترم دیہات تے بیعت کیتی ہے. دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی اس تے استقامت عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک تمام جڑے گمراہ فرقے نے اللہ تمام نو ہدایت عطا فرمائے. لوگوں ہن ذرا مل کے میرے نال نعرہ لگاؤ. میرا بھی نعرہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کول قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے. اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جب سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے، دو قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہی ہیں.
ایک حق کی اور دوسری باطل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ حق ہی کی جیت ہوئی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حق کے مقابلے میں باطل کی صفوں میں آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حالات کو پلٹا کہ وہی حق کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے حق کی طرف مائل ہوئے، اور پھر انہوں نے جتنی اسلام کے خلاف کوششیں کی تھیں، اسلام کی خدمات میں اس سے بڑھ کر کوششیں کی۔ اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب قاری محمد حمزہ صاحب۔ یہ پہلے مسلک وہابیت پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے مسلک حق اہل سنت والجماعت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ان سے چند مختصر سے حالات پوچھیں گے اور چند مختصر سے سوالات کریں گے تاکہ لوگوں تک حقانیت اہل سنت پہنچے اور احقاق حق اور ابطال باطل بالکل واضح ہو کر سامنے آئے۔ جناب محمد قاری حمزہ صاحب، میں آپ سے پس منظر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلک حق اہل سنت کو قبول کرنے سے پہلے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے خاندان میں کیونکہ جو ننیال وغیرہ خاندان ننیال والا، تو اس میں تمام ان کے جید علماء ہیں وہابیت میں، تو جس میں سرفہرست سب سے پہلے میرے نانا جی حافظ محمد ابراہیم حافظ آبادی، جو کہ جامعہ اسلامیہ نیائی چوک میں شیخ الحدیث ہیں، اور اس کے بعد میرے ماموں جان مولانا عبدالستار انجم صاحب، وہ شیخ پورہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر ہیں، اور خالہ زاد بھائی میرے قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، وہ پورے پاکستان کے چیئرمین ہیں ان کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے۔ اور اس کے علاوہ میں خود بھی اپنے علاقے گجرانوالہ کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ آپ نے درسیات کہاں سے پڑھے ان کے یہاں؟ جی، سب سے پہلے میں نے 4 سال جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھا، اور اس کے بعد میں نے 2 سال دارالعلوم محمدیہ لنڈا بازار شیخ پورہ میں پڑھا، اور اس کے بعد دورہ حدیث جو بخاری شریف سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے پڑھا، اور اس کے بعد اپنے نانا جی جو عمر صدیق صاحب کے بھی استاد ہیں حافظ ابراہیم حافظ آبادی صاحب، ان کے پاس پڑھا۔ ماشاء اللہ، یہ درسیات آپ نے باقاعدہ سندیں بھی اس کی حاصل کی؟ جی الحمدللہ، لیکن جو بخاری شریف کی سند ہے نا، وہ اس کی تصدیق رہ گئی تھی، تو میں نے اپنے نانا جی سے دی، تو اس کے دوران ہی یہ معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے مجھے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اسے ضائع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری سند کسی کے پاس چلا جائے اور وہ پروف کرے کہ میں ان کے پاس پڑھ کر آیا ہوں۔ تو آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ کس طرح آپ نے اہل سنت کی طرف آئے؟ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلے پچھلے سال ربیع الاول شریف میں جمعہ شریف کے خطبہ میں میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ بے شک۔ تو اس کی جو تفصیل ہے اس کے اندر حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں بھیجا جس کے 2 وزیر نہ ہوں، 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہوتے ہیں، اور فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ان کا نام صدیق و فاروق ہے، اور آسمان پر حضرت جبرائیل و میکائیل، اور فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہیں۔ تو میں نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو، کیونکہ جس طرح آپ کو تمام انبیاء میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس طرح آپ کی بادشاہت بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے وزیر آسمان پر بھی ہیں اور زمین پر بھی۔ تو میں نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جبرائیل و میکائیل زندہ ہیں اس طرح صدیق و فاروق زندہ ہیں، اگر یہ وزیر زندہ ہو سکتے ہیں تو بادشاہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ اور میں نے ایک بات اور بھی کہی کہ خدائی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کرم سے نوازا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی اللہ کی ہے، بادشاہت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اسی وجہ سے کاموں کی میں جو میں پڑھاتا تھا اسی وجہ سے مسجد میں، کیونکہ وہ کچھ احباب ایسے تھے جو مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بحث طویل کی اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کیا یہ بریلویوں والا ہے، اور انہوں نے میرے نانا جی حافظ ابراہیم صاحب کے پاس آ کر شکایت کی، کوئی آپ کے نواسہ ہے تو اس نے یہ بات کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے، تو آپ مجھے اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو پھر فائدہ کیا اہل حدیث ہونے کا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، میں نے کہا وہ کیوں؟ حالانکہ سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور امام بخاری جس پر آپ کا اتنا ایمان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث بیان کرے وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بالکل، آپ خود انہیں ائمہ مجتہدین میں کہتے ہیں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف کے اوپر اندھا دھندھا آپ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا یا کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں آیا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، ایسے ہی یا کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہو کہ بھئی بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے، اور یا یہ فرمایا ہو کہ بات مانی ہے تو صرف بخاری کی مانی، کسی اور کی نہیں مانی۔ ہاں جی،
ये बात तो किसी कहीं भी नहीं आई। तो मैंने कहा फिर सबसे बड़ी बात ये बिदअत हुई। तो हम दूसरों को कहते हैं कि भाई आप बिदअत करते हैं, तो हमारे खुद मजहब में, हमारे अकीदे में खुद बिदअत शामिल हो गई हैं। तो मैंने कहा अगर ये बात हदीस बयान नहीं करनी थी तो हमें फिर चाहिए था कि हमें हदीस ना करवाते, वो यानी कि आए बाइशाएँ करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से इब्तदा हुई मेरी यानी कि सर्च करने की। ठीक है। तो किबला मुफ्ती इस्लाम नक्शबंदी साहब जामिया मदीनतुल इल्म आलम जो गुजरावाला में कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूँ आपके पास मैं गया, आपके पास जाकर मैंने काफ़ी यानी कि मसाइल के लिए तकरीबन पहले दिन तो 3 घंटे तकरीबन मेरी उनसे बहस मुबासा हुआ। तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ किताबों के बारे में बताया। तो फिर एक बात और जो मैंने ये करनी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल करम से मुझे एक रूहानी फैज़ मिला है। माशाअल्लाह, रूहानी फैज़। हाँ जी, कि अल्लाह ताला ने, मैंने जब इस्तिखारे की नीयत से जो नीयत की थी, दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत का रास्ता अता फरमाए, तो इस्तिखारे की नीयत से मैंने जब वो इस्तिखारा किया तो उसमें मुझे एक बुजुर्ग नजर आए, नूरानी चेहरे वाले, और वो सफ़ेद अमामों में थे, सब हज़रात। लेकिन उन्होंने जो अमामा बांधा हुआ था, शक्ल से ऐसे लग रहा था कोई बादशाह खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह माहौल था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाग था, सफ़ेद अमामे वाले लोग बैठे थे, तो मैं परेशान था कि मैं जाऊं किस तरह। तो अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा पीछे से, तो मैंने देखा तो वो बुजुर्ग खड़े थे, क्योंकि मुझे उनकी पहचान नहीं थी पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि हजरत साहब आप क्यों परेशान होते हैं, ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये हमारा रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता है, इस पर चले जाएं जन्नत पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब मैंने तहकीक की तो पता चला वो हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ात थी। माशाअल्लाह। आपको पता है कि जब बंदा राह रास्त पे आता है ना तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहाबा किराम हम सीरत को देखें तो हमें बहुत सारा नज़र आता है जी इसमें। बेशक। तो जाहिर बात है आप भी एक जहान को छोड़ के इस्लाम की तरफ आए हैं, तो आपको भी यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी होगा। बिल्कुल। सबसे पहले ये हुआ कि घर वालों ने, यानी कि वालदा मेरी और वालिद साहब, तो वो पहले सुनी है वालिद साहब, तो वालदा की तरफ से कुछ हुआ कि वो भी हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, हालांकि वो भी पढ़ी लिखी हैं, कोई बिल्कुल तो नहीं ना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, हम हमारा ख़ानदान सदियों से आ रहा है। उन्हें तो नहीं पता था कि सदियों से नहीं आ रहा, यानी कि उन्होंने कहा जब से हमने सुना देखा है यही सब अहले हदीस हैं, वहाबी हैं, तो भाई ये अकीदा तुम किस तरह अपनाओगे, तो और ख़ानदान वाले में क्या कहेंगे। लेकिन वो 1 महीने तक था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें कायल कर लिया है, वो ठीक हो चुके हैं घर वाले। उसके बाद जो ननिहाल वाले वगैरह हैं उनमें से, और करीब 2 महीने पहले मेरा जो ये टखना तोड़ दिया था, इस वजह से कि मैंने ये मसला के अहले सुन्नत को कबूल क्यों किया है। अच्छा, आप पर बाकायदा हमला हुआ है? जी बिल्कुल। किस जगह के, थोड़ी डिटेल बताएंगे आप? जी ये दाता दरबार के बाहर, मैं दुआ करके बाहर आ रहा था, तो मैं जब शादी में आया हुआ था, तो खुद मेरे बाकायदा मुझे पता है वो अमीर मेरे मामू जान है जिन्होंने ये अपने आदमी भेजे हैं, तो जिसकी वजह से मेरा वो टखना टूट गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का इतना फजल करम है, वहाबियत में पहले मेरा एक दफ़ा टखना टूटा था, वो 6 माह में ठीक हुआ था। अल्लाह रसूल का इतना फजल करम है, अभी 2 महीने पूरा नहीं हुए तो मैं खड़ा भी हूँ। तो किबला मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कासिम जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अकीदा तौहीद सेमिनार जी, ये किबला के माशाल्लाह बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है और इनमें बहुत सारे लोग राह रास्त पर आए। माशाअल्लाह। इनके बारे में आप क्या कहते हैं? आपने किबला के दलाइल सुने, उसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? जी सबसे पहले तो मैंने आपके किबला के जो अकीदा तौहीद सेमिनार है, और सबसे पहले वो जिसमें किबला उमर फारूक तौहीदी साहब माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, जिसमें आपने अपना अहले सुन्नत होने का ऐलान किया था, वो सुना था। और उसके बाद है ये जो पिछले 3 साल हैं ये भी सुने हैं। और उसके अलावा मैंने 2 खुतबा जुमातुल मुबारक खुद लाइव बैठकर सामने बैठकर सुने हैं किबला के। और उसके अलावा भी काफ़ी गुफ्तगू आपने सुनी है, और जो आपके रिसाइल हैं पिछले जो गुजर चुके हैं उनके सेमिनार के, वो भी सुने हैं, मैंने पढ़े हैं मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी काफ़ी फैज़ हासिल हुआ है। उसके अलावा तहकीक के मैदान में हज़ूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह आपके बाद अगर किसी ने मजबूत तरीके से इल्मी लिहाज से अहले सुन्नत को अगर किसी ने ढांपा है और सहारा दिया है, तो वो मैंने डॉक्टर साहब से देखा है, यानी कि आप में वो बात देखी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। बेशक। तो मैंने ये देखा, चढ़ कर बोले हाँ तारीफ जी, वो जो दुश्मन हाँ करे। जी बेशक बेशक। वो मैंने जामिया मदीनतुल इल्म में ये बात देखी, जब उस्ताद गिरामी मुफ्ती सामला नक्शबंदी साहब माशाल्लाह अल्लाह आपको मजीद बरकत दे, आप बुखारी शरीफ का दरस इरशाद फरमाते हैं, तो मुझसे कहने लगे भी हज़रत साहब आपने दौरा हदीस किया हुआ है। मैंने कहा जी हमने 2 दफ़ा किया हुआ है। तो मुझे फरमाने लगे आप इबारत पढ़ के मैं सुनाएं। तो मैंने पढ़ा तो कहने लगे आपने वैसे दौरा हदीस किया हुआ है। मैंने कहा जी हमने 2 दफ़ा किया है। तो कहने लगे आप इबारत पढ़ते तो हैं लेकिन इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा बात ये है कि मुझे इस बात पर वहाँ पर सनद दी गई थी उस जामिया में से वहाबियत में कि भाई सबसे अच्छी सनद पढ़ने वाला ये बच्चा है, सबसे अच्छी बात पढ़ने वाला। जी सबसे अच्छी इबारत पढ़ने वाला।
تو میں نے دیکھا جب انہوں نے کہا ہمارے طالب علم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے، جب میں نے اس طالب علم کی منہ سے عبارت پڑھنی جو اس نے شروع کی میں نے سنی، تو خدا کی قسم میں نے جتنی عبارت وہ اچھی پڑھ لیتا ہے ہمارے اساتذہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ اللہ اللہ. اور خود کو اہل حدیث دعویٰ یہ ہے. یعنی خود کو یہ کہتے ہیں کہ علم کے سمندر پہاڑ ہم ہی ہیں. ہاں جی. اور عبارت کا یہ عالم کے بقول آپ کے اساتذہ کو بھی ویسی عبارت نہیں آتی جیسی عبارت اہل سنہ والجماعت کے طلباء پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ طالب علم کی بات. ہاں جی طالب تو قبلہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی شان تو برابر ہو رہا ہے. جب آپ نے بغداد شریف میں پڑھا ہے اور ان سے پڑھا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے وہ حدیث لی ہیں اور آپ ان کے یعنی کہ سند یافتہ ہیں، آپ مستند عالم ہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ علم کا کیا عالم ہوگا. جب ایک اہل سنت کا چھوٹا سا طالب علم اتنی اچھی پڑھ لیتا ہے تو استادوں کا عالم کیا ہوگا. میں نے جو اپنے نظریے، میں نے کسی سے سنا نہیں نہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کہتا ہوں، خود اپنے نظریے سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ عالم ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی بد عقیدہ آدمی آ جائے نا، اگر وہ جادوگر بھی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے علم کے جادو سے اس کا اپنا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ ملا ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے جامعہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور بغیر کسی ڈالر کسی ریال کے بے شک ماشاءاللہ باہر سے کوئی امداد نہیں آتی. تو آپ نے خود پاکستان میں خود کو اس طرح مستحکم کیا کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اور اتنا 24 گھنٹے میں آرام بھی نہیں کرتے اور آپ اس طرح ماشاءاللہ سرکار کے دین کو پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ مزید بھی آپ اس طرح کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. ناظرین سنا آپ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پر نگاہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیوں سے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے. اس وقت آپ نے گفتگو سنی حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ قاری صاحب کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو خود بلند فرماتا ہے. اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے عام بندہ، جاہل بندہ جس نے درسیات اور دین کو زیادہ نہیں پڑھا ہوتا، اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پڑھا ہو پھر 2 مرتبہ دورہ کیا ہو. تو دیکھ لیں ان کا دورہ چھٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دورہ عطا فرما دیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی مزید رحمت کے صدقے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں، حلم میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خیر برکت کا نزول فرمائے، اور علامہ صاحب کو مسلک حقہ اہل سنہ والجماعت پر استقامت عطا فرمائے. کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اور اب یہ خود چند جملے بولیں گے. آج ہمارے پاس پہنچے ہیں، اس سے پہلے آئے تھے، انہوں نے بیعت کی تھی. اس وقت یہ چند جملے بولتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. عزیزان مکرم، قابل تعظیم و تکریم حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں مختصر بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ماہ فروری میں حرم شریف کی طرف جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں پہنچ کر یا یہاں سے جاتے ہوئے بھی یہ اللہ سے دعا کی کہ جو صحیح راستہ ہے اس راستے کی طرف رہنمائی اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے. تو مقام حتیم میں بیٹھ کر بھی دعا کی، اور مسجد نبوی شریف کے اندر
ایک مکمل رات گزارنے کی بھی توفیق ہوئی، اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اس دوران تھوڑے سے ایک مختصر کی وقت مراقبہ میں اشارہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو حضرت ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر دیں۔ تو وہاں سے جب میں آیا تلاش کرتا رہا حضرت کو، لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بیانات موبائل کے ذریعے سے سنتے رہے، کچھ فیس بک پر یا گوگل پہ یا دوسری جگہوں پہ موویاں اور ان کے بیانات حضرت کے موصول ہوتے رہے، میں سنتا رہا، کچھ دوستوں کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ حضرت یہاں گجرانوالہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں جمعہ والے دن، اور جمعۃ المبارک ان کا یہاں ہوتا ہے گجرانوالہ میں۔ تو میں نے پھر، میرے دوست ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے علاقہ کے بھی ہیں، ملتان شریف کے ساتھ میرا اصل تعلق ہے، قاری محمد حسنین صاحب جو کہ ابھی بھی میرے ساتھ آئے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے اور ان سے کئی سارے بیان حضرت کے سنے بھی۔ تو حضرت قبلہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پیپلز کالونی میں جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو میں ایک دن آیا، جمعہ کا بیان سنا، اور اس میں ایسی تڑپ تھی کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ذمہ لگا دیا کسی دوسرے دوست کے کہ آپ جمعہ پڑھائیں، اور میری خواہش تھی کہ میں سامنے بیٹھ کر بات سنوں۔ الحمدللہ میں نے سامنے بیٹھ کر بات سنی، آج سے تقریباً 3-4 جمعہ پہلے کی بات ہے۔ تو سامنے بیٹھ کر جمعہ سنا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی ساری توجہ جو ہے، جو پورے مجمع میں پڑ رہی ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو میرے اوپر جو توجہ پڑ رہی ہے وہ ایک طرف ہے، میں نے یہ محسوس کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد حضرت قبلہ نے شفقت فرمائی کہ مجھے وقت دیا ہے، میں نے ہاتھ پر بیعت کر لی، اپنے آپ کو مکمل طور پہ پھر اسی طرح ہی جیسے مسجد نبی شریف کے اندر اشارہ ہوا تھا سپرد کر دیا ہے اپنے آپ کو۔ بس آپ حضرات سے اور حضرت قبلہ سے یہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور رب کریم ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور دین متین کے اوپر ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولادوں کو سب کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے، اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ۔